بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ تھے، جن میں سے 2 مومنین جبکہ 2 کفار تھے۔ مومنین میں حضرت سلیمان بن داؤد اور حضرت ذوالقرنین، جبکہ کفار میں نمرود اور بخت نصر کا نام ہے۔ نمرود نے تقریباً 400 سال تک حکومت کی، اس لیے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت آ گئی تھی۔ سرکشی، تکبر، نخوت اور غرور طبیعت میں سما چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے سر پر تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ نمرود نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس کے خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس نے مردوں کو عورتوں سے جدا کر دیا۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہو گئے، اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے غار میں ان کو چھپا دیا، اور اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ ان کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ کچھ روایات میں ہے کہ 7 برس، جبکہ بعض کے مطابق 17 برس تک آپ نے اسی غار میں پرورش پائی۔ نمرود بہت ظالم تھا، اور اس نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس کی خوراک صرف ان لوگوں کو دی جائے گی جو اس کی خدائی کے دعوے کو تسلیم کریں گے۔ جو لوگ اس کی خدائی کے دعوے کو تسلیم نہ کرتے وہ ان کو غلہ میں سے حصہ نہ دیتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو، تب میں جا کر تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے، اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا۔ یہاں پر 2 روایات ہیں۔ ایک کے مطابق آپ اور آپ کے چند متابعین جو مومن تھے بھوک کی شدت سے پریشان ہو کر جاں بلب ہو گئے۔ اس وقت آپ ایک تھیلا لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں ریت بھر کر لائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ریت کو آٹا بنا دے، اور یہی ہوا۔ وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو گئی، اور آپ نے اپنے متابعین کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھایا۔ جبکہ دوسری جانب یہ روایت ہے کہ آپ ریت کا تھیلا لے کر گھر گئے۔ جب آپ کی بیوی نے تھیلا کھولا تو وہ ریت کی جگہ گندم تھی۔ انہوں نے اس کو پیس کر آٹا بنایا اور آپ کو کھانا پیش کیا۔ دوسری جانب نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا، لیکن وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ پر گلزار بن گئی، اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے۔ آپ نے باہر نکل کر نمرود کو پھر جھوٹا کہا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا چرچا کرنے لگے۔ نمرود آپ کے کلمہ حق سے اتنا تنگ آ گیا کہ اس نے ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور مکالمہ کیا۔ نمرود: اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم: اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود: یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت اس نے 2 قیدیوں کو جیل خانہ سے دربار میں بلوا بھیجا۔ ان قیدیوں میں سے ایک کو موت کی سزا ہو چکی ہوئی تھی، جبکہ دوسرا رہا ہو چکا تھا۔ نمرود نے پھانسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو پھانسی دے دی، اور بولا کہ دیکھ لو، جو مردہ تھا اس کو میں نے زندہ کر دیا، اور جو زندہ تھا اس کو میں نے مار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بالکل ہی احمق اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو زندہ کرنے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے
اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل سن کر نمرود مبہوت و حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا۔ اس طرح یہ مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرہ میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توحید الہی کا آواز اعلان فرمانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں اس مناظرہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اس نے کہا کہ میں زندگی بخشتا اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا پھر اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو وہ جس نے کفر کیا تھا حیرت زدہ رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس ناہنجار بادشاہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ دوبارہ دعوت دی لیکن اس نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا کہ اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے کر آتا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور طاقتور فوج کو لے کر میدان میں آ پہنچا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا۔ بڑے بڑے مچھر اس کثرت سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر بجلی بن کر گری اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا خون تو کیا، ان کا گوشت پوشت سب کچھ کھا گئی اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ پیچھے بچے صرف ہڈیوں کے ڈھانچے۔ انہی مچھروں میں سے ایک نمرود کے نتنے میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا دماغ چاٹتا رہا۔ وہ ایسے عذاب میں رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجہ بہتر تھی۔ وہ اپنا سر دیواروں پر مارتا اور پتھروں پر مارتا اور لوگوں سے ہتھوڑوں اور جوتوں سے اپنے سر پہ ضربیں لگواتا۔ یوں ہی رینگ رینگ کر وہ بدنصیب ہلاک ہوا۔ دوستو، ہمارا اور ساری کائنات کا رب اللہ تعالیٰ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی زندگی اور موت عطا فرماتا ہے۔ سورج اور چاند کا نکلنا، دن رات کا آنا جانا سب اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا انجام بہت برا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کبھی بھی کسی بات پر غرور نہ کریں۔ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنے سے ہمارا مستقبل روشن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، آپ کے دوست احباب سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔